پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انگنت بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ نے مبعوث ہونے کے بعد بے شمار محنتیں کیں، مصیبتیں پریشانیاں جھیلیں، لیکن دین حق کو ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی کروڑاں کروڑ رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع رمضان کے مسائل ہیں، رمضان کے احکام ہیں۔ رمضان اور قرآن لازم الملزوم ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے شروع میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل کیا گیا، اور 7 رمضان کو تورات نازل کی گئی، اور اسی طرح انجیل بھی 13 رمضان کو نازل کی گئی، اور جب زبور کی باری آئی تو وہ 19 رمضان کو نازل ہوئی، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو وہ 25 رمضان المبارک سے شروع ہوا۔ یہ سلسلہ احادیث کی حدیث نمبر 1575 ہے۔ تو رمضان کے اندر ہی قرآن نازل ہوا، اور اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھ دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بہت ہی برکت والی رات میں نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم ڈرانے والے تھے، اسی رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ مشہور ہوا کہ جی 15 شعبان کو ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت جس کو قرآن نے بیان کیا، فضیلت والی رات کہا، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری فضیلتیں نازل کی۔ رمضان کے اندر جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کی نیکیاں 10 سے بڑھا کر 700 تک کر دی جاتی ہیں، لیکن جب باری رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے رمضان کے روزوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسانوں کو عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جتنے بھی سرکش شیطان ہوتے ہیں ان تمام کے تمام کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے بھلائی کے کام کرنے والا
تو وہ آئے بھلائی کے کام کرے، کوئی ہے جو برائی سے رکنے والا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ برائی سے رک جائے۔ اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان کی برکت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جو اس خیر سے محروم رہا بس وہ محروم رہا، کہ جو اس خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے ہی محروم ہو گیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اور رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو قیام کرتا ہے رمضان المبارک کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے قیام کرنے کی وجہ سے، قیام میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن اور رمضان یہ دونوں ہی قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور اپنے رکھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر عمرہ کر لیتا ہے اسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور رمضان کے اندر ہر رات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر دعاؤں کو مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کو پورا کریں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے دعا مانگنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کی راتوں میں اللہ سے دعائیں مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ روزہ کے لیے نیت، ہم میں سے بعض لوگ بعض الفاظ کو خاص کیا ہوا ہے کہ یہ رمضان کے روزے کی نیت ہے، تو نیت دل کا کام ہے کہ دل سے انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہیں۔ اور ہم میں سے بعض بھائی جو دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو وہ اگلے دن کے روزے کی پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔
ہاں افطاری کے الفاظ ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. یہ الفاظ افطاری کے بعد پڑھنے چاہیے، لیکن جو نیت کرنے کا روزے کی ہے وہ دل کا کام ہے. انسان دل سے نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیتوں کو جاننے والا ہے. اور سحری کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں آج کل جو جب رات کو سوتے ہیں تو سحری کھا کر سو جاتے ہیں، چاہے وہ 12 بجے سو رہے ہوں یا 2 بجے سو رہے ہوں. تو وہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھا کر سو رہے ہیں، اب ہمارا کل کا روزہ ہے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی سحری کا ٹائم مقرر فرما دیا. چنانچہ ارشاد ہوا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک فجر کا ٹائم نہ ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، تب تک کھاؤ پیو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی اذان دیں تو تم کھانا شروع کرو، سحری کا ٹائم شروع کرو. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیں تو تم اپنے ہاتھوں کو روک لو، کھانا پینا چھوڑ دو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، تمہارے لیے سحری میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں نازل فرمائی ہیں. ہاں اگر سحری کھاتے ہوئے آپ نے کھانا شروع کیا، آپ لیٹ اٹھے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا اور آپ نے کھانا پینا شروع کیا، اس کے 2-4 منٹ 5 منٹ بعد ہی اذان کی آپ کو آواز سنائی دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوراً اپنے برتنوں سے ہاتھ کو ہٹا لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے برتن میں ہاتھ ڈالے اور اذان سنائی دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرے. یہ سنن ابی داود کی روایت ہے. جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے مت رکھے بلکہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کرے. کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے کھانے کو مکمل کریں، اگر آپ پانی پی رہے ہیں یا چائے وغیرہ پی رہے ہیں تو اس چائے کو یا پانی کو مکمل کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام سختیوں کا نام نہیں، اسلام ایک نرم دین ہے جو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایسا دین نہیں جو انسانوں کے لیے سختیاں پیدا کرنے والا ہو، بلکہ اسلام تو آسانیوں کا نام ہے، انسانوں کی مکمل رہنمائی کا نام ہے. افطاری کے احکامات وہ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں 2 منٹ اوپر کر لو، جلدی نہ کرو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری جلدی کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کھجور سے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھجور سے اپنے روزے کو افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر چھوارا وغیرہ آ جاتا تو اس سے افطار کرتے.
اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطاری کر لیتے۔ آج ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے، حالانکہ اسلام نے ایسا کوئی حکم بھی نازل نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یہ فرمان ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ نمک سے روزہ افطار کریں، بلکہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا، اور اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افطاری اگر کوئی کروا رہا ہے تو پھر اسے دعا دینی چاہیے۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے داروں نے تمہارے ہاں افطاری کی اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ آپ جب کسی کے ہاں افطاری کریں تو اسے دعا دیں، لازمی نہیں کہ آپ نے عربی کے ہی الفاظ استعمال کرنے ہیں، بلکہ آپ اپنی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بھی آسانی سے یاد ہو جائیں۔ لیکن اگر عربی کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اپنی زبان میں بھی اسے دعائیں دے سکتے ہیں۔ روزے دار کے لیے جائز کام، آج ہمارے یہاں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ اگر انسان حالت جنابت میں ہے تو وہ سحری نہ کرے، بلکہ پہلے غسل کرے اور پھر سحری کرے، اور اگر اس کے پاس ٹائم کم ہو اور وہ غسل کرنا شروع کر دے اور سحری کا ٹائم گزر جائے تو پھر اس کا روزہ رکھنا چلا جائے گا، روزے کا ٹائم گزر جائے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سحری کرتے اور اس کے بعد غسل کرتے۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سحری حالت جنابت میں کر سکتے ہیں، اس سے نہ تو ہماری سحری کو کوئی خلل آئے گا اور نہ ہی ہمیں کوئی پریشانی والی بات ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، آپ غسل کر کے کھانا کھا سکتے ہیں آرام سے، تو پھر غسل پہلے کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو اچھی طرح کرنے کا حکم دیا اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا، لیکن جب روزے سے ہو انسان تو پھر اس میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے تاکہ وہ پانی آپ کے اندر تک نہ چلا جائے اور آپ کے روزے میں کوئی خلل نہ آئے۔ اور میری مائیں بہنیں جو کھانا پکا رہی ہوں ان کے لیے بھی چکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ ہنڈیا پکا رہی ہیں یا کوئی چیز بنا رہی ہیں تو آپ اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہیں کہ اس میں نمک زیادہ تو نہیں، مرچ زیادہ تو نہیں ہو گئی۔ ہاں البتہ اس ذائقے کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتاریں، وہاں پر ہی اسے تھوک دیں۔ اسی طرح روزہ توڑنے والے احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جمع کر لے، اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے ہلاک کیا؟
تو اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہ جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو معاملہ نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پے در پہ 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کہا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو یہ روزے کی قضا ہے کہ جب کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو اسے یا تو کسی غلام کو آزاد کرنا چاہیے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک تھال لایا گیا، جس میں کافی زیادہ مقدار میں کھجوریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہیں حاضر ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھال کو لے جاؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر مسکینوں کے اندر خرچ کر دو۔ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان مسکینوں کے اندر خرچ کروں جو مجھ سے زیادہ غریب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے کہ مدینہ کی اس 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کسی کو کھلانے کے لیے طاقت نہیں تو وہ اپنے گھر والوں پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے رمضان کے جو مسائل احکامات سنے اور جو میں نے بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔